ویلکم بیک آر کے اسلامک بیان اینڈ ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات ضرور ہوتے ہیں جب انسان ہر طرف سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، بے سکونی اور غم اور نا امیدی دل کو گھیر لیتی ہے، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آج کے اس ایمانی فروز بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ چاہے حالات کتنے سخت کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بیان آپ کے دل کو سکون دے گا، ایمان کو مضبوط کرے گا اور زندگی میں امید پیدا کرے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شریعت میں مایوسی بہت بڑا گناہ، یعنی ساری رپورٹیں بھی غلط آ جائیں نا، ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ بھئی مشکل ہے آپ کا بچنا، اس وقت بھی یہ امید چھوڑنا ناجائز ہے کہ میں نہیں بچ، اس وقت بھی امید یہی رکھنی چاہیے کہ میرا رب اگر فضل کرے تو فوراً شفا عطا فرما دے۔ یہ ضروری امر ہے، ضروری۔ آپ کو ہر کاروبار میں نقصان ہوا ہے، آپ نے جتنی بھی صحیح کی ہے آپ کی آگے نہیں بڑھ سکی، بڑی جد و جہد کی ہے، آگے نہیں آپ جا سکے، آپ کو بار بار پیچھے لوٹنا پڑتا ہے، بار بار آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سوچنا منع ہے کہ مجھے اب میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تو بس جی ختم ہو گئی بات، میں تو تھک گیا ہوں یہ کر کر کے۔ حکم یہ ہے کہ تو خدا کا نام لے کے آگے بڑھ، وہ بڑا کریم ہے، فضل کرے گا اور اتنا رزق دے گا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچیں شریعت کے اندر ضروری ہیں، یعنی علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا ایک متفقہ فتویٰ ہے کہ رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے۔ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ چل پڑیں گے نا منزل انشاءاللہ آ جائے گی، شرط چلنا ہے، شرط اٹھنا ہے، شرط سفر شروع کرنا ہے۔ آپ جب چلیں گے تو منزل آ جائے گی، آپ محسوس کریں گے کہ منزل آ گئی۔ میں یہ تو نہیں کہتا میں نے زندگی میں بڑی محنت کی، لیکن سفر بڑے بڑے لمبے کی۔ یہ بھی گزشتہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمیں بلوچستان جانا تھا اور پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا رستہ ٹھیک نہیں ہے، پر ہمیں پہنچنا بھی ہر صورت رات کو حیدرآباد میں تھا، اور سفر وہ فلائٹ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتی، سارا بائی روڈ سفر تھا۔ تو کچھ تھوڑی سی نا 1-2 دوست نے ہمت دلائی، انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا، تو اللہ نے خیر کر دی، یعنی وہ چل پڑے اور بڑے بر وقت پہنچ گئے، سارے کام ہو گئے جتنے منصوبے میں تھے۔ تھوڑا سا نا ہمارے ہاں نا اب ہمتیں دلانے کا ماحول بھی ختم ہوتا جاتا ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں جوانوں کو، بعض بزرگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ہمت دلائی جائے، ان سے کہا جائے کچھ بھی نہیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے اب میں ان کو تسلی دوں، بھائی تسلی کی ضرورت تو ہر وقت رہتی، آپ تسلی دیں، آپ ہمت بنائیں، آپ کہیں، آپ بات کریں، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امید خدا کی رحمت کی کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ روایت ایک بڑی منفرد ہے، بڑی حسین ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن نہ 2 گناہگار ہوں گے، دونوں کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جاؤ دونوں جہنم میں چلے جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ۔ ایک دوڑ لگا دے گا، بھاگ گیا دوزخ کی طرف، حکم باری تعالیٰ ہوا چلو دوزخ میں تمہارے اعمال بڑے سیاہ ہیں، اس نے دوڑ لگا دی۔ دوسرا کیا کرتا ہے، چند قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر چند قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر چند قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے، تو دروازہ آ گیا دوزخ کا۔ اب ایک بھاگ گیا ہے، ایک دبے قدموں آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کریم مالک نے حکم دیا دونوں کو دوبارہ واپس لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دونوں بندوں کو بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا ہاں بھائی تو بڑا دوڑ کے گیا دوزخ کی طرف، کیوں گیا ہے؟ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جانتا ہے، تو کیوں دوڑ کے چلا گیا؟ تو اس بندے نے یہاں کوئی چالاکی نہیں، دل کی بات کی، کیونکہ رب دل کی بات جانتا ہے۔ عرض کی مالک گناہگار ہوں، عاجز ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، پتہ سارا ہے سردار نو کی دیا، من نانم کے من دانم جو ہوں اس کی خبر ہے، مالک عمر بھر تیری نہیں مان سکا، غلطی کی، آج دل میں خیال آیا کہ رب کا حکم آیا چل آج ہی مان لے، دوڑ گیا ہوں، قربان جائیں، آخری وقت ہے، فیصلہ دوزخ کا ہو گیا ہے،
اس نے کہا سوچا میں دوڑ گیا آج تو مانوں اپنے رب کی. کریم اسی بات سے راضی ہو گیا, فرمایا بھیج دو اس کو جنت. وہ چلو آخر وقت تک کی صحیح, کسی ٹائم ہی صحیح, آخر میں ہی صحیح. تو وہ جو دھیمے دھیمے قدم اٹھا رہا تھا اس سے پوچھا بھائی اللہ جانتا ہے؟ پوچھنا لا علمی کی علامت. بھائی تو بڑے آرام آرام سے کیوں جا رہا تھا؟ اس نے کہا مالک میرا یقین تھا میرا رب کریم ہے, میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا کہ آواز آ ہی جائے گی, آواز آ ہی جائے گی, آواز آ ہی جائے گی. دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری تیرے کرم سے امید نہیں ٹوٹی, اور مالک جب میں دوزخ کے دروازے پر پہنچا تو آواز آ ہی گئی. وہ ہو گیا جس کی مجھے امید تھی, آواز کرم آئی. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے کوئی دوزخ میں پھینکا جاتا ہے؟ لے جاؤ اسے بھی جنت میں. دونوں کو جنت میں ڈال دیا. تو آخری دم تک رحمت سے امید چھوڑنی, کوئی کچھ بھی کہہ دے, کتنا بھی کہہ دے, اس کے کرم سے امید چھوڑنی. ایک درویش گزرے ہیں حضرت ابو الحسن شیبانی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں جس شخص کو میں بڑا گناہگار سمجھتا تھا نا, اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے, اور واقعی وہ ایسے کام بھی کرتا تھا, فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے توبہ کی, اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ریاستیں کر کے ہم سے آگے نکل گیا, اور پھر ایک شام ایسی بھی آئی کہ میں اس سے دعا کرانے پہنچ گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کا کرم ہے. کب کسی پر رحمت برکھے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. یہ جو دن ہے نا سارے رحمت کے دن ہیں, یہ جتنی راتیں ہیں یہ رحمت والی ہیں, کرم والی ہیں, عطا والی. کوشش فرمائیے گا جس حد تک ممکن ہو سکے انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو, کھلے ہوئے دروازوں سے اپنے حصے کی خیر پائے. پھر یہ کہ جو ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں, جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لغزشیں سرزد ہوتی, انسان جب مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے تو بعض اوقات وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں. لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نعمت بہت وسیع ہے. اس بیان میں سمجھاتے ہیں کہ مایوسی شیطان کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر اکیلا نہیں چھوڑتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے. دعا, صبر اور نماز انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں. جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے غائب سے راستے پیدا فرما دیتا ہے. یہ بیان ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو ذہنی دباؤ والی پریشانی, گھریلو مسائل یا دل سکونی کا شکار ہیں. اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. وہ کائنات کا رب دنیا میں ان سب کی سزا نہیں دیتا بلکہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے سبب سے آتی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت ساری کی تو اللہ سزا ہی نہیں دیتا, ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کہ دنیا میں بڑی تعداد لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات ہے, رحمت سزا نہیں دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا. ایک اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بن مانگے دیتا ہے, اس میں ایک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے نہیں دیتا. ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ لا, فرمایا اس ایک حصے کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کر, باپ بچوں پر شفقت کر, لوگ غربا سے محبت کرتے ہیں. ایک حصہ رحمت دنیا میں لا. اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. حضور فرماتے رب نے 99 حصے رحمت کے محفوظ کیے ہیں, قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائے گا. ایک حصہ دنیا میں نازل کیا جس کے سبب سے یہ جتنا کرم ہے, فضل ہے, رحمت ہے, ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں, یہ ایک حصہ ایک کرم کے سبب سے. درندے بھی اپنے بچوں سے, اور دیکھیے کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہے, مثلا ناگن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے, مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں. تو یہ جو بعض جگہوں پہ ایسا سلسلہ رکھا گیا ہے, یہ باقی جگہوں پہ جو رحمت ہے اس کی نشاندہی ہو جائے اس کے لیے رکھا گیا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہیں یہ معاملہ نہیں بھی ہے, اور جہاں ہے وہاں اللہ کا فضل ہے تو ہے. آپ غور فرمائیں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے والدین بھی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں, بحیثیت باپ ہونے کی بھی اس نے پرواہ ہی نہیں کی کبھی بچوں کی, اس کا اور ذوق ہے.
تو یہ آپ کے دل میں جو بہت زیادہ پیار ہے بچوں کا، تو یہ سمجھ لیں اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہوئی ہے، یہ اس نے خاص کرم کیا۔ پھر چوتھی بات رحمت الہی کے تعلق سے آپ اس کو سمجھ لیں، پرافٹ ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ جس کاروبار میں نفع نہ ہو لوگ اس کو بند کر دیتے، لمبا عرصہ تک لوگ وہ کاروبار نہیں کرتے جس کاروبار میں خسارہ ہو۔ ایک وقت تک اس کو دیکھا جاتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو معاملہ جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بڑے سالوں کا چلتا ہوا بزنس بھی لوگ چلتا ہوا کرتے، کہتے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھیں کہ زندگی نفع میں ہے، پرافٹ میں ہے یا خسارے میں ہے۔ اللہ نے تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں۔ تو اللہ جب رحمت کرتا ہے نا تو پھر یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ نفع میں ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک گناہ کرتے ہو تو جب تک کرتے نہیں لکھا نہیں جاتا، اور کر لیتے ہو تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہو ابھی کی نہیں وہ لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا جب کر لیتے ہو تو پھر 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے۔ تمہاری زندگی خسارے میں ہوتی، تم محسوس کرتے کہ ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نے رحمت کی ہے، تمہاری زندگی کو نفع والی زندگی بنا دیا، تمہارے اوقات میں برکت کر، تمہارے لیے بہت ساری جگہوں پہ آسانیاں کر دی ہیں، پھر اعمال میں برکت کر دی۔ اعمال میں مسلمان ہونے کی نسبت سے اعمال کے اندر اللہ نے برکت کر دی۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہے، 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، آپ 1 دفعہ درود پاک پڑھیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چیزوں کو بڑھا دیا، ان کے اندر اللہ نے اجر کو زیادہ کر دیا۔ اللہ نے نا ہماری زندگی کے لمحات کو زرخیز کر دیا ہے، کسی کی زمین کو بنجر نہیں رکھا۔ فرمایا تم نیکیاں بوتے رہنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہیں اجر دیا جائے گا، جتنی نیت اچھی اتنا اجر اچھا۔ پھر ایک 5ویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا، ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے، کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے۔ آپ نے 99 دفعہ بات مانی، 1 دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے۔ ساری زندگی آپ کام آئے، 1 دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا، وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی، آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی، وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں، بگڑ جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن وہ رب بڑا کر، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے۔ جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی۔ دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے، تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے۔ دل ساڈا ہوندا ہے بہانہ بن جائے، پر بہانہ انج دا بنے کہ کوئی جیک لگے راتوں رات امیر ہوندا۔ شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا
बहाना बन जाए, कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए, कोई एक ऐसा काम करे जिससे वो करीम मेहरबानी करे। तो मेरे भाई हर नेकी के हुसूल की कोशिश की जाए, छोटी से छोटी नेकियों को भी कभी छोटा समझ के छोड़ा ना जाए। ये चीज़ें अल्लाह की रहमत का बहाना बन। छठी बात, बाज़-औक़ात इंसान की सिर्फ सोचें ही उसकी रहमत का बहाना बन जाती है। लोग अच्छा भी तो नहीं ना सोचते, गुमान का भी तो बड़ा मसला है ना। लोग सोचते भी बड़ा खतरनाक। जो सोचें हैं ना, इस्लाम के अंदर बाकायदा गुमान पर पाबंदी लगाई गई है कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअद ज़न्नि इस्म। तुमने बुरी सोच से, बुरे गुमान से बचना है। बाज गुमान भी गुनाह है। सोचों को लोग पाबंद नहीं करते, जो तबीयत में आता है सोचते हैं, और कोई सबूत नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, उनके पास कोई मजबूत बात नहीं होती, बिला वजह मनफी सोचते और निरा सोचते नहीं, खाली गुमान को ही वो अपना नजरिया बना लेते हैं। उम्र भर ज़हन बन जाता है कि ऐसा ही है, खाली गुमान, कोई दलील नहीं, कोई वजह नहीं। यानी अब्बा जी जो है वो मुझसे इनफरादी सलूक करते हैं, बाकी भाइयों के साथ उनका सलूक बड़ा अच्छा है, ये बस एक दफ़ा सोच लिया फिर इसको तय कर लिए, और दलील कोई नहीं। यानी वालिद साहब ने जिस स्कूल में भाइयों को दाखिल कराया इसको भी उसी स्कूल में ही है। उन्होंने जिस जिस जगह जिस जिस मकान में रखा बाकियों को है, इसको भी वहीं रखा है। उन्होंने सारे रवैये मुश्तरका रखे, लेकिन इसका ज़हन बन गया है कि मेरे साथ वो वाला प्यार नहीं जो बाकियों के साथ, और फिर उसको तय कर लिया और उम्र गुजार दी उसी बात पर। तो गुमान को ठीक रखना, सोचों को ठीक रखना, नजरियात को पाकीज़ा रखना। हमारा जो गुमान है ना वो सेट नहीं होता। हमारे मुल्क में एक ना सिलसिला चलता है बदगुमानी का, बेयकीनी का, टूटती सोचों का, बिखरते ख्यालात का। वो कह के ना कि सारी दुनिया गड़बड़ हो गई, तो महसूस होता है कोई बंदा अच्छा बचा ही नहीं। और नतीजा ये निकलता है कि सोचें ठीक नहीं होती। सोचें ठीक हो जाए ना, कभी सोचें। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कशफुल माजूब शरीफ के अंदर, दाता साहब फरमाते हैं कि एक शख्स पहाड़ पर इबादत करता था अल्लाह ताला की बनी इसराइल में से, और बड़ा तवील वक्त उसने रब की इबादत की। फिर उससे एक गलती हो गई, इतराज़ कर बैठा अल्लाह की तख्लीक पर कि या अल्लाह ये पहाड़ ना बनाए होते तो क्या ये अच्छा होता, माज़ अल्लाह। वो बेनियाज़ है, नाराज़ हो गया। अपने उस वक़्त के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, उससे जाके कहो तो मेरी तख्लीक पे इतराज़ करता है, तेरा नाम नेकों की सफ़ से काट दिया है, नाफरमानों की सफ़ में लिख दिया। बंदा बड़ा अनोखा था। और ये जो बंदे के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, दरअसल ये भी तौफीक इलाही होती है। जब आके उससे कहा ना कि तेरा नाम काट दिया है, तो कहने लगा हुजूर काटना और लिखना छोड़िए, ये बताइए मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? यानी मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? मैं कुर्बान जाऊं, जरा फिर से कहना एक दफा, मेरा नाम उसने लिया है, मेरे रब ने मेरा नाम लिया। और फिर उसके आंसू छम छम गिरे, फिर वो रोया और कहने लगा उस करीम के हुजूर अर्ज कीजिएगा कि अगर मेरे लिए फैसला हो ही गया है कि मैं नाफरमान हूँ, तो फिर मेरा वजूद इतना बड़ा कर कि दोज़ख में मैं ही अकेला पूरा हूँ। मेरा दिल नहीं करता रब का कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। कभी ये गुमान देखना, ये सोच, ऐसा हो तो नहीं ना सकता जब तक रब ना चाहे। नाज़रीन, अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो, आपके अंदर उम्मीद और हौसला पैदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रहमत से मायूस होने की बजाय उम्मीद और सब्र का रास्ता इख्तियार करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ईमान ताज़ा करने वाले बयान आप तक मुसलसल पहुँचते रहें। अल्लाह ताला हम सबको और मुश्किल में सब्र, तवक्कुल और अपनी रहमत पर कामिल यकीन अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।